बाबियां दा ते मुखालिफ है ही है ना, वो जड़ा उल्लू दा पट्ठा है, वो मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर या क्या बला है वो, लेकिन ये बकबक नहीं करनी चाहिए। और हर बली की दुश्मनी, और कभी गौस पाक की, कभी हजरत जुनैद बगदादी, कभी बाजिद बिस्तामी की, मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। मेरे पास क्लिप किसी दोस्त ने भेजा, कह रहा है मां तो शाह ही कोई नहीं, मां के बारे में, मां तो शाह ही कोई नहीं, मां क्या शाह बे, ओहो मुझे तब समझ आई। मैं समझता था ये तो सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लग रहा है मैनू, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। तेरी मां ही तेन पूछ लैंदी, पहले बुजुर्गों का मुखालिफ बने, हुण तू मैनू पै गया यार। ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल बल अस्ल बल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। पता क्या कहता है ये सियूती? क्या है सियूती? इमाम जलालुद्दीन सियूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह आपका जिक्र है। सियूती क्या है? सियूती ने हन्ने बंदे देखे होने, सियूती मैं मां जैसे मुंह फाट ऐसे बकबक कर रहा है। अब मैं क्या सुन, ए साला हजरत मलंग का जवाब सुन, तू सुयूती नहीं, तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नू पै गई है तू, लेकिन तेनू पता कोई नहीं ना, तू साडी एक सट नहीं पचानी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। एनू सियूती बनने का चाह चढ़े हुए। मैं कहा बल्ले हो शेरा, क्या बाजात दी कोट किली छतीरियां नू जप्फे। आपको ये ना कहे कि यहाँ कादरी साहब आपने थोड़ा सा ना ये उसको कुत्ती कहा है और खोती दा बच्चा कहा। मैं क्या आप मंदा ही नहीं, मानू मैं करा की दस ना, वो मंदा ही ना प्यो नू मने है था मैं हरामदा कैसी। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्दा जेल में हरामदा उनका है, और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मैं क्या जा एक कंजरा गल कर लग्या, कंजर दिमाग में कंजर गल ही होनी है, तेन शर्म तो या नहीं पई आउंदी। और अब तो इस महीना, एक महीने के अंदर जितना ये नंगा हुआ है ना, और जितना ये एक्सपोज हुआ है, मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। इतना ज्यादा जलील हुआ है। लानतिया तुझे नहीं पता, वैसे भी तू इंजीनियर है, रक्षे खोल के कस, तेरा तोकी नहीं बनता शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े है, ये कहते दाढ़ थले आए हैं, मैं नहीं इसको कहता दाढ़ थले आए, क्योंकि असी मुंह जद भी शह पाइए, हलाल शह पाइए, हराम शह कदी नहीं पाई असी। एनू मैं वैसे ही रेंज थले देंगा, फिर मैं पूछांगा पुत्र हूं दस। तमाशे बनाए हुए हैं, जो जानदियां बांदरियां लुंबड़ियां उठ के बज बगियां। आप में से मुझे बताएं कितने लोग हैं, चले रियल टाइम हम डाटा ले लेते हैं, आप में से कितने लोग हैं कि जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था स्टार्ट में? जरा हाथ खड़ा करें। शुक्रिया मेरे तमाम वो उलमाए किराम, काम चुप के रखो, ठीक है, ये पब्लिसिटी इन्होंने करवाई है ना। तो जितना बोलते हैं उतनी अपनी बदनामी अपने ज़िम्मे लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी हुई है। अब छोड़ दें, मेरे बारे में तो छोड़ दें, अल्लाह के नबी इस्लाम के बारे में भी नेगेटिव तारुफ करवाया गया। ये जो इस्लाम इतना तेजी से फैला है, क्यों फैला है? पिछले 100 साल में 60,000 किताबें रसूलुल्लाह के खिलाफ लिखी गई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन 100 सालों में जितने लोग मुसलमान हुए हैं, पिछली 13 सदियों में नहीं हुए थे। 60,000 किताबें, 2 से ज्यादा किताबें रोज की बनती हैं। 60,000 किताबों के जवाब देने के लिए भी हमें उम्र नू चाहिए। हम जवाब देते हैं डॉक्ट्रिन का, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, डॉक्ट्रिन का जवाब होता है। तो क्या नबी इस्लाम को इन्होंने मलाइन कर लिया? क्योंकि अब मीडिया का दौर है, लोगों ने स्टडी किया। 9/11 के वाकये के बाद ट्विंस टावर का जो अटैक हुआ था 2001 में, हजारों नहीं लाखों लोग मुसलमान हो चुके हैं। इस्लाम का तारुफ कितना नेगेटिव अंदाज में करवाया गया, लेकिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यार जिन लोगों की ड्यूटियां लगी कि तुमने नबी इस्लाम को मिलाइन करने के लिए किताब लिखनी है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखनी है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये ताकत है ना। तो इस्लाम की ताकत, सच्चाई की ताकत इतनी बड़ी है कि इसके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता। तो उन लोगों का शुक्रिया जो इस तरह की मुखालफत करते हैं। मैंने शुरू में यह बात की थी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फिरके 30-40 साल और निकाल दें तो खामोशी मेरे बारे में इख्तियार कर लें। जितना बोलेंगे उतनी जल्दी आपके फिरके खत्म होंगे, क्योंकि मैंने तो चुप नहीं रहना, मैं तो हर बात का जवाब दूंगा और मैं और एक्सपोज करूंगा। अब तो खैर बातें रिपीट ही करनी पड़ती हैं, ऑलमोस्ट कोई इतराज बचा ही नहीं दुनिया का जो मेरे पे ना लगाया हो। तो मैं जवाब दे चुका हूं, अब तो मुझे जवाब भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, पुराने क्लिप्स ही जोड़ के हमारे स्टूडेंट्स खुद ही जवाब दे देते हैं। तो ये क्लिप काटने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। बार बार मुझे कादियानी कहना, इसमें से क्या निकला है? इन्होंने नुकसान उठाया ना। कादियानी कहते रहे मैंने चिश्ती रसूल्ला अशर रसूल्ला पढ़ के इन्होंने चूल्हा ला के रख दी थी। ये इसकी वजह से ही हुआ ना सब कुछ। तो इन्होंने नुकसान ही उठाया ना इसकी वजह से। जितना प्रोपेगेंडा करते हैं मैं उतना ही फिर दलेरी के साथ आके ना मुकाबला करता हूं कि यार ये यूं नहीं, ये यूं था।
ایک ایک چیز کا آگے جواب دیتا ہوں, کوئی لحاظ نہیں کرتا. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے ایک میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں. یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا, وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے. جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا, وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے, مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے, بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے, وہ الگ بات, لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو اگلے دن ایک مولانا ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ماں تو شاہی کوئی نہیں. اچھا میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا, کہتا ہے ماں تے شاہی کوئی نہیں, ماں کے بارے میں ماں تے شاہی کوئی نہیں, ماں کے شاہب ہے. او مجھے تب سمجھ آئی. میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں, یہ تو ماں بھی کوئی نہیں, یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینو, یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی, پہلے بزرگاں دا مخالف بنیا, ہن تو مینوں پہ دیا. اب اللہ کے بندو, مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا, اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں, یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی. اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے نا. جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈیفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں, مطلب وہی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے. اور یہ چونکہ مضارع کا صیغہ مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا, کچھ کو زوال دے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے صیغے میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر. حدیث میں تو یہ نہیں تھا, حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا. مستقبل کی خبر تھی. ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں, ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہے, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا, چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا کلونین پاورز نے کیا, ہم نے خواری تو کاٹ لی ہے. تو اسی بات کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس پہ جواب شکوہ کنکلوڈ ہوا ہے نا. دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. علامہ اقبال کو کیڑی ڈگری سی دسو. ہاں تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں. علامہ تو وہ نہیں تھے, وہ تو ڈاکٹر تھے. فلسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے. بہرحال میں نے تو الحمدللہ جس لیول کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا ہے, تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ویسے بیان نہیں کیا کہ آپ کو آیات یا حدیث کے کوئی حوالے بتائے ہوں, لیکن ان والے تک علامہ اقبال کہنے نے انہوں تک کہنا چھوڑ دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر ہم تیرے ہو جائیں گے. اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں, لوح و قلم پہ بھی فیصلے پھر تمہاری دعاؤں کے اوپر ہوں گے اگر تم میرے نبی کے وفادار رہے. اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کہیں بات موجود نہیں, لیکن پورے قرآن و سنت کی تھیم یہی ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لہٰذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں, یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان, ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی, اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں, اور اپنی بچیوں
کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے, اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے, تسی تو شاہی کوئی نہیں. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے. اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے, ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی, لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی, اسما بنت ابی بکر کی والدہ, حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی. انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے, تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے, سیدھی سی بات ہے. اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہیں, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا, آپ جو مرضی کرتے جائیں. لیکن آپ نے فرق دیکھا, ہمارے اسٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے اور ہمارے مخالفین کرتے ہی یہی ہیں, اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی جوڈیشری سے کیسز کیوں فارغ ہو جاتے ہیں. یار جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملوٹے تو نہیں ہیں, تمہارے بزرگوں کے عبادت گزار تو نہیں ہیں. جوڈیشری نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے, انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دینا. ان کو تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں. اور دوسرا, ان چیزوں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے کہ وہ پیش کر سکیں ہماری مخالفت میں. پہلے بھی خیر کوئی نہیں تھے پیش کرتے, ابھی بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑھن پہ گئے نا, تو وہ وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا تو اب یہ جمعے کے خطبوں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کو بتائیں, ریفرنسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی. تھوڑا بہت کوئی ابھی علمی شغف بھی آیا تو ابھی آنا شروع ہے, اچھی بات ہے, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائرڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو ریپیٹ نہیں کر سکتا, اس کا تو پھر ہم تو یہاں کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لیے. ورڈک دینا یہ میری ذمہ داری ہے, پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچانا. اچھا یہ باتیں میں جان بوجھ کے اس لیے کرتا ہوں کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. یہ میں ڈبی میوزیم والے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات نہیں کر رہا, پیچھے کرو کیمرہ دکھایا کرو نا, تسی شارٹاں بنانے سے لگے ہوئے ہو. تو میں ان کی بات نہیں, اوریجنل والے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات کر رہا ہوں, یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا ہوا ہے انہیں. تو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کافی ساری باتیں مجھے بعد میں رہ کے یاد آتی ہیں. وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو بھی نبی الاسلام کے پیٹرن پہ دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑے گا جن تکالیف سے اللہ کے نبی الاسلام, ان کے صحابہ اور اہل بیت گزرے ہیں علیہم السلام اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین. تو کسی نہ کسی درجے میں. اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء موجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں, اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں. وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں, جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے, اور میں آج کے دور کا انسان ہوں. جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی 700-800 سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شاگرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا, یا کوئی 150 سال پہلے کوئی اشرف تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہا ہے, بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے. تو اس میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے کہ چونکہ میری طبیعت کے اندر مزاح ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں بھی, مزاح کے انداز میں بھی کوئی بات کنوے ہو جائے کسی سلوگن کے ذریعے, کسی اور ذریعے سے, کہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے.